اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ ایک دعا کا ہے، اور یہ دعا جو آج میں آپ کو بیان کروں گا بہت خوبصورت دعا ہے۔ یہ ہر کام میں آسانی کے لیے ہے، ہر مشکل سے نکلنے کے لیے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے مدد بھی ہے اس دعا میں۔ یہ دعا دنیا اور آخرت کی ہر مشکل پریشانی کے لیے ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اس میں مشکلاتیں بھی ہوتی ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں تو جو بھی مشکل اور پریشانی آتی ہے ہم پہ، تو ہم اپنے اللہ سے مدد مانگیں اور اسی کو پکاریں، کیونکہ صرف ایک اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے جو ہر مشکل کو حل کرنے پر قادر ہے، ہر کام کو آسان بنانے پر قادر ہے، ہر رکاوٹ کو دور کرنے پر قادر ہے۔ میں جو بھی آپ کو وظائف اور عملیات بیان کرتا ہوں تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہو۔ ہمارے لیے دنیا سے زیادہ آخرت اہم ہے۔ دنیا عارضی ہے، آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ایک بادشاہ تھا، وہ ہمیشہ پھولوں کی سیج پہ سویا کرتا تھا، اور ایک خادمہ اس کے لیے پھولوں کی سیج بچھایا کرتی تھی۔ مدت گزر گئی اور وہ بادشاہ پھولوں کی سیج پر سونے کا عادی تھا۔ ایک دن خادمہ نے سوچا، روزانہ بادشاہ اس پھولوں کی سیج پہ سوتا ہے، پتہ نہیں اس میں کیا لطف ہوگا، اور اس پھولوں کی سیج کا لطف اٹھانے کے لیے وہ خادمہ بھی اس بستر پر لیٹ گئی۔ وہ کمر سیدھی کرنے کے لیے جیسے ہی سیج پر سوئی، سارے دن کی تھکی ہوئی تھی، اس کی آنکھ لگ گئی۔ بادشاہ وقت پر اپنے سونے والے کمرے میں داخل ہوا تو ایک خادمہ کو پھولوں کی سیج پر سوئے ہوئے دیکھا تو وہ غیرت سے جل بھن کر کباب ہو گیا کہ ایک لونڈی کی یہ اوقات، وہ بادشاہ کی سیج پہ سوئے کہ بادشاہ کے بستر پہ سوئے۔ اس نے فوراً جلاد کو طلب کیا اور کہا کہ اس کو الٹا لٹکاؤ اور اس کو اتنا مارو کہ اس کی جان نکل جائے، تاکہ باقی خدام کو پتہ چل جائے کہ ان کے بستر، ان کے گھر کتنے مقدس ہوا کرتے ہیں، وہ خادموں کے لیے نہیں ہوتے۔ لونڈی کو الٹا لٹکا دیا گیا اور جلاد کوڑے پہ کوڑے لگا رہا ہے۔ وہ چیختی ہے، روتی ہے، معافی مانگتی ہے، اور اچانک ہی روتے روتے اسے کیا خیال آیا کہ اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے یہ دیکھا تو اس نے جلاد کو حکم دیا کہ رک جا اور اس لونڈی سے پوچھو کہ یہ روئی کیوں، اور اسے یہ بھی پوچھ کہ یہ ہنستے کیوں ہے۔ جلاد نے کہا، بتا لونڈی تو روتی کیوں ہے؟ تو اس نے کہا، تجھے نہیں پتا جب کوڑا لگتا ہے تو جان لبوں پہ آ جاتی ہے اور نزاع کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ تو کہا، یہ تو سمجھ ہے، لیکن تو ہنسی کیوں؟ تو لونڈی کہنے لگی کہ ہنسی مجھے اس بات سے آئی ہے کہ میں چند لمحوں کے لیے صرف اس سیج پہ سوئی ہوں، اور اس کے عوض میں نے اتنی تکلیف کاٹی، تو سوچا جو عمر بھر اس سیج پہ سوتا رہا تو اس کا کیا بنے گا، جس کی زندگی بیت گئی اس سیج پہ سوتے ہوئے، اس کا کیا حال ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا پھولوں کی سیج نہ بنائے،
اس دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزاریں، ذکر فکر میں گزاریں، تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے رونا سیکھیں، اللہ کے حضور آئیں، سارے کام چھوڑ دیں، رزق کی تلاش میں رازق کو بھول نہ جائیں۔ آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ہم اگر اپنا کاروبار بند کر کے نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ میری آج کی سیل، آج کی آمدن کم ہو۔ آمدنی دینے والا، پیسہ دینے والا، رزق دینے والا، رزق کے دروازے کھولنے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور جاؤ اس کے حضور جاؤ اور صرف اسی سے مانگو اور اس سے کہو اے اللہ ہر چیز کا مالک تو ہے، تیرے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں اور تو میری مدد فرما۔ دیکھنا کہ رحمتوں کے کس طرح دروازے کھلتے ہیں اور جو ہمیں ملے گا اس میں دیکھیے گا کہ برکت کتنی ہوگی۔ آج ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں جاتے ہیں۔ لیکن مسئلہ صرف یہی ہے میرے بھائیوں، رزق میں بے برکتی آ گئی ہوئی ہے، اس لیے کہ ہماری پیشانیوں پر سجدے نہیں رہے، ہماری آنکھوں میں حیا نہیں رہا، ہمارے لبوں پہ قرآن کے ترانے نہیں رہے، ہماری سوچوں میں پاکیزگی نہیں رہی اور خیالوں میں طہارت نہیں رہی۔ عبادت کے دو مفہوم حضرت امام رازی نے بیان کیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے امور کا، اس کے حکم کی تعظیم کی جائے۔ اللہ جل شانہ کا حکم ہے کہ دل جھک جائے اس کے حضور اور اس کو ہی سب سے بڑا جانا جائے۔ اور دوسری بات، عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ مخلوق خدا پر شفقت کی جائے، پیار کیا جائے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا انہوں نے کہ عبادت کی 10 قسمیں ہیں، ان میں سے پہلی قسم نماز ہے جو عبادات میں سب سے اہم اور سب سے بڑی عبادت ہے۔ دوسری قسم زکوٰۃ ہے، تیسری قسم روزہ ہے، چوتھی قسم حج ہے، پانچویں قسم تلاوت قرآن پاک ہے اور چھٹی قسم ہر وقت ذکر الہی میں رہنا ہے، ساتویں قسم حلال رزق کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے اور آٹھویں قسم پڑوسی، ہمسائے، ساتھی اور دوستوں کے حقوق ادا کرنا ہے اور نویں قسم امر بالمعروف اور 10ویں قسم اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنا ہے۔ یہ عبادت کی صورت ہے۔ جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس کے علاوہ نہ کسی کی عبادت کرتے نہ ہی کسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ کے حضور جھکنا چھوڑ دے، اس سے مانگنا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق سے اور اس کی عمر سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، عبادت سے اور ذکر سے اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا۔ چلے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آتے ہیں آج کے اپنے وظیفے اور عمل کی طرف۔ یہ دعا جو میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ آج کی دعا جو ہے، اس کی فضیلت اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ سبحان اللہ، اس کا ترجمہ بہت پیارا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے میرے اللہ، میرے لیے کام آسان بنانا اور مجھے مشکلات میں نہ ڈالنا اور میرا خاتمہ بالخیر کرنا، اور میں تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ اس دعا کو آپ چلتے پھرتے بھی پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے،
جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے اپنی جو بھی پریشانی اپنے ذہن میں رکھ کے پڑھیں. یہ دعا اگر کوئی بے گناہ کہیں قید ہے، کوئی مقدمے میں کسی میں کامیابی چاہتا ہے، جو بھی مشکل ہے، چاہے رزق کی ہے، چاہے قید کی ہے، چاہے رشتے کی ہے، جو بھی مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کو آپ کے لیے آسان بنا دے گا اور آپ کی مدد بھی کرے گا. اللہ سے بہتر مدد کرنے والا کوئی نہیں، اللہ سے بہتر سننے والا کوئی نہیں، اللہ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں. اور اللہ کی ذات وہ ہے جو دیتا ہے تو دینے کے بعد واپسی کا تقاضا کوئی نہیں. اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. اور اس کو سب سے بہتر یہ ہوگا کہ اگر آپ ایک وقت اور ایک جگہ مقرر کر کے اس کو پڑھ لیں. یہ میں تقریباً اپنے ہر وظائف میں آپ کو بیان کرتا ہوں. اس کو آپ زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ نماز تہجد کے بعد پڑھیں. اس وقت کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی، یہ حدیث مبارکہ ہے. یا پھر آپ اس کو نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، کسی ایک الگ جگہ پہ بیٹھ کے. پانی کا ایک گلاس ساتھ میں رکھ لیں. خوشبو کا استعمال لازمی کیجیے گا. اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا ضرور پڑھیے گا. اس کے بعد اس دعا کو 500 مرتبہ یا 700 مرتبہ آپ پڑھیں. اور جب آپ کا ایک دن کا عمل مکمل ہو جائے تو پانی پہ پھونک ماریں، اس کو خود بھی پئیں اور چھینٹے بھی لگائیں. اور جب آپ کا یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے ایک دن کا، روزانہ آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے اپنی اس مشکل کے لیے، اپنی اس پریشانی کے لیے. تو جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا بھی ہے تو اس کے درمیان میں بھی آپ نے اپنے ذہن میں یہ نیت کرنی ہے، اپنے ذہن میں اس مشکل کا خیال کرنا ہے، اور خیالوں میں ہی اللہ سے یہ دعا بھی کرنی ہے یہ پڑھتے ہوئے کہ اللہ تو ہی سب سے بہتر مشکل کشا ہے اور تو ہی ہر چیز کو، ہر حاجت کو پورا کرنے والا ہے. یہ دعا بہت بہترین ہے اور اللہ سے مدد بھی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ جو ہوگا وہ چند دنوں کے بعد ہی آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا. اور کسی بھی وظیفے اور عمل کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ 11 دن، 21 دن اور 41 دن تک ہوتا ہے. لیکن یہ دعا اتنی خوبصورت ہے کہ اس کو آپ لگاتار پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دنیا اور آخرت کے ہر کام میں آسانی بنا دے گا. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.